بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور پچھلے پروگرام میں ہم نے 774 نمبر حدیث پاک آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی۔ 775 نمبر حدیث پاک آج انشاءاللہ بیان ہوگی، یہاں سے آغاز کریں گے۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں نے آج مفصل کو ایک رات میں پڑھا۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں مفصل کسے کہتے ہیں، یہ صورتوں کے ایک مجموعے کا نام ہے، تو کہا کہ میں نے جتنی یہ صورتیں ہیں انہیں ایک رات میں پڑھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے اس کو شعر کی طرح جلدی جلدی پڑھا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ میں ان صورتوں کی نظائر کو جانتا ہوں، یعنی ان جتنا آپ نے مجموعہ پڑھا ہے ان میں سے کون سی صورت دوسری صورت کے برابر ہے، میں ان نظائر کو جانتا ہوں۔ فرمایا کہ میں ان صورتوں کی نظائر کو جانتا ہوں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر پڑھتے تھے، یعنی پہلے ایک رکعت میں ایک صورت ان میں اس مجموعے میں سے، پھر دوسری صورت دوسری رکعت میں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی نظیر ہوا کرتی تھیں، یعنی تقریباً برابر برابر۔ پھر آپ نے مفصل سے 20 صورتیں پڑھیں، ہر رکعت میں 2 صورتیں، تو گویا کہ 10 آپ نے رکعتیں پڑھیں تو 20 صورتیں بنیں۔ تو یہ آپ نے پہلے تو ایک سنا تھا کہ قصار مفصل، اوساط مفصل اور طوال مفصل، یہ 30ویں سپارے کی آخری جو آیات ہیں وہاں سے یہ ان کے مختلف نام بنتے ہیں۔ لیکن اگر پورے قرآن مجید کی صورتوں کو تقسیم کیا جائے تو ان کے 4 نام بنائے ہیں علماء نے، اور یہ حدیثوں کے اندر بھی جیسے ان مخصوص صورتوں کے مجموعوں کو مخصوص نام دے دیا گیا ہے۔ جیسے قرآن مجید کی پہلی 7 صورتوں کو طوال کہتے ہیں، اس کے بعد جن صورتوں میں 100 کے قریب آیات ہیں ان کو ذات المتین کہا جاتا ہے، ذات المتین، اور جن صورتوں میں 100 سے کم آیات ہیں ان کو مثانی کہتے ہیں، سے مثانی، اور سورۃ الحجرات سے آخر قرآن تک کی صورتوں کو مفصل کہتے ہیں۔ تو یہ مفصل گویا کہ اب اس شخص نے کیا کہا کہ سورہ حجرات سے لے کر اور آخر قرآن تک میں نے ایک رات میں ہی پڑھ ڈالا، یہ مفصل تھا پوری صورتوں کا مجموعہ۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تم نے اس کو شعر کی طرح جلدی جلدی پڑھا ہوگا۔ میں ان صورتوں کے نظائر کو جانتا ہوں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا کر پڑھا۔ پھر آپ نے مفصل میں سے 20 صورتیں پڑھیں، ہر رکعت میں 2 صورتیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلی بات تو یہ کہ تحدیث نعمت کے طور پہ اپنے کسی عمل کا ذکر دوسرے کے سامنے کرنا شرعاً جائز ہے۔ جیسے اس شخص نے آ کر تحدیث نعمت کے طور پہ ایک رات میں جتنی صورتیں پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، تو آپ نے وہ عمل اپنا گویا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ظاہر کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ اپنے عمل کو کسی کے سامنے ظاہر کرنا برا نہیں ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اب اس سے ایک ضابطہ نکالا ہے فقہاء نے کہ الامور بمقاصدها، امور اپنے مقاصد کے ساتھ ہیں، نیتوں کے ساتھ ہیں۔ جو بھی آپ کام کریں گے اس کی جیسی ہوگی اس کا نتیجہ ویسے ہی مرتب ہوگا۔ اگر آپ نے نیک عمل اس لیے کیا ہے یا آپ نیک عمل کسی کو اس لیے سنا رہے ہیں کہ وہ واہ کرے، آپ سے متاثر ہو جائے، آپ کو ایک مجلس اور محفل میں مرکزیت حاصل ہو جائے، گویا کہ اسے یہیں پر کیش کرنے کا ارادہ ہے، تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور اگر بالفرض کسی نے نیک عمل کیا ہے، بہت اخلاص کے ساتھ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہے، لیکن پھر کسی صحیح مصلحت کی بنا پر وہ اس عمل کو کسی کے سامنے بیان کر دیتا ہے، تو اس سے بھی ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اب صحیح مصلحت کیا ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات انسان ترغیب دے رہا ہوتا ہے، دوسرے کو مائل کر رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی ٹیچر ہے وہ اسٹوڈنٹس کو بتا رہا ہے کہ بھئی میں ایسا کرتا ہوں ایسا کرتا ہوں، آپ بھی ایسا کیا کریں۔ اور اسی طرح کوئی پیر صاحب ہے وہ اپنے مریدین کو سمجھا رہے ہوں، ماں باپ اپنے کسی عمل کو اپنے اولاد کے سامنے بیان کر کے انہیں
عمل کی طرف مائل کر رہے ہوں، عبادات کی طرف مائل کر رہے ہوں، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے تحدیث نعمت کے طور پہ۔ تحدیث مینس ظاہر کرنا، بیان کرنا۔ نعمت نعمت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو نعمت دیتا ہے، ہم بعض اوقات اس کو اظہار تشکر کے طور پہ کسی کے سامنے ذکر کرتے ہیں، یا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کے حصول کا اعتراف ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، بشرطے کہ نیت حسن ہونی چاہیے، تعریف وغیرہ کی خواہش نہ ہو، کیونکہ نعمت کا اعتراف کرنے کی توفیق ملنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، مزید نعمت ہے۔ کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اپنے پاس موجودہ نعمتوں کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان نعمتوں کی کمی کا شکوہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو ان کے پاس نہیں ہے، لیکن ان نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے جو ان کے پاس موجود ہیں۔ یہ علامت اس بات کی کہ وہ اپنے پاس جو اللہ تعالیٰ کی موجودہ نعمت ہے ان کو فراموش کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کوئی شخص کہتا ہے یار میں بڑا پریشان ہوں، تنگ دست ہوں، کرائسس میں ہوں، جاب نہیں ہے، پیسے ختم ہو گئے ہیں، گھر میں بیماری ہے، پریشانی ہے، بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کیسا یار اللہ کا انصاف ہے، معاذ اللہ وہ اس طرح شکوہ کر بیٹھتے ہیں کہ سب کو دے رہا ہے مجھے نہیں دے رہا۔ اب اس سے پوچھیں میں تیرے پاس آنکھیں بھی ہیں، زبان ہے، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، اللہ نے تجھے صحت عطا فرمائی ہے، بیوی عطا فرمائی، بچے عطا فرمائے، ماں باپ عطا فرمائے، کیا یہ نعمت ہی نہیں ہے؟ تو ہم اس چاہتے ہیں کہ 100% جو میں چاہ رہا ہوں ویسی نعمتیں مجھے مل جائیں۔ اگر کوئی میری خواہش کے مطابق نعمت نہیں ملی، چاہے وہ ہماری کتنی ضرورت بھی کیوں نہ ہو، تو اگر نہیں ملے گی تو ہم جو موجودہ نعمتیں ہیں اس کو فراموش کر دیں گے۔ تو چونکہ نعمت کو فراموش کرنے والے بھی دنیا میں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، لہذا اعتراف نعمت یہ اللہ تعالیٰ کو عمل محبوب ہے، گویا کہ اس پر اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اگر آپ تحدیث نعمت کے طور پر، مثال کے طور پہ کہیں بیٹھے ہیں، کسی نے پوچھا کہ آپ نے حج کیا ہے، تو آپ اس لیے ظاہر کر رہے ہیں کہ چلے کہ اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی، ایک سعادت سے نوازا، آپ نے کہا الحمدللہ کیا ہے، حج کیا ہے۔ کتنے حج کیے ہیں جی 10 حج کیے ہیں، آپ نے بتا دیا۔ تو یہ اگر اس وجہ سے وہ نہ پوچھتا تو شاید نہ بتاتے، لیکن اب آپ نے نعمت کے اعتراف کے طور پہ ذکر کر دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہے۔ ایسے یہ شخص ہیں چونکہ یہ یا تو صحابی ہیں یا تابعی ہیں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ہیں اور اپنے عمل کو ظاہر کر رہے ہیں، تو ہم حسن ظن قائم کریں گے، یہ واجب ہے ہم پر کہ ضرور آپ نے تحدیث نعمت کے طور پہ ذکر کیا ہوگا۔ اس کے بعد اب دیکھیں اس شخص نے بتایا کہ جی میں نے مفصل پڑھی ہیں، سورہ حجرات سے لے کر اور قرآن کے آخر تک میں پڑھتا رہا ہوں، ساری ایک ہی رات میں صورتیں۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسا رسپانس نہیں دیا جیسے شاید ان کو توقع ہو کہ آپ یہ کہیں کہ بہت اچھی بات ہے، آپ نے پوری رات اچھا اتنی پڑھی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو حضرت نے فوراً اس پر ایک اعتراض کیا، اور یہ اعتراض برائے تنقید نہیں تھا، برائے اصلاح تھا۔ یہی بڑوں کی ایک عادت ہوتی ہے، اور یہ بڑوں کا ایک فرض بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی چھوٹا اپنے کسی چیز کو آپ کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پہ اصلاح اس کے لیے مفید بھی ہے، دل آزم بھی نہیں بنے گی، انداز بھی بہت خوبصورت سا ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ایسا ہونا چاہیے۔ کیونکہ بسا اوقات ہم کسی کے عمل میں، کسی کے انداز میں، کسی کے طریقے میں کسی بھی لحاظ سے کوئی کمی محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کی اصلاح نہیں کرتے ہیں، تو وہ خرابی، وہ برائی اس کی ذات کے ساتھ قائم رہتی ہے اور اس سے آگے چل کے نقصان پہنچاتی رہتی ہے۔ خصوصاً اپنے اولاد کے معاملے میں، قریبی دوستوں کے معاملے میں ہمیں اس چیز کو ضرور اختیار کرنا چاہیے، اس پہ توجہ کرنی چاہیے کہ اگر کسی میں کوئی خرابی، کوئی ایسی چیز جو اخلاق سے گری ہوئی ہے، خلاف شرع چیز محسوس کرتے ہیں، تو احسن طریقے سے اصلاح کرنی چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اس کو شعر کی طرح جلدی جلدی پڑھا ہوگا۔ تو یہ ایک اصلاح ہے کہ اتنی طویل صورتیں اور اتنی کثیر صورتیں ایک رات میں آپ نے پڑھ لی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت ہی تیزی کے ساتھ آپ نے قرآن کو پڑھا ہے، شعر کی طرح آپ نے پڑھا ہوگا، جیسے شعر جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ تو یہ اشارہ کیا آپ نے، اس طرف سمجھایا کہ قرآن پاک کو تیز تیز پڑھنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو آہستہ آہستہ پڑھیں، چاہے مقدار کے اعتبار سے کم ہو، اور خوب اچھی طرح سمجھ کے پڑھیں۔ سمجھنے سے مراد کیا ہے؟ وہ تو لوگ تو عربی اللسان سے ترجمہ تو فوراً ان کے ذہن میں آ جاتا تھا،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اگر ہم سنتے ہیں تو ایک تو کلام کا ظاہر ہے جس کو آپ عربی عبارت کا ترجمہ کہہ سکتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے اس کلام کو بیان کرنے کا مقصود، کیا مقصد تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کیوں نازل فرمائی، کیا پیغام دینا چاہتا ہے، کیا حکم یہاں ارشاد فرمانا چاہتا ہے۔ ایسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی حدیث بیان کی ہے تو کیوں بیان کی، آپ اس جملے سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ سیدھے سیدھے ترجمے سے سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ اسی لیے قرآن پاک کی تفسیر پڑھنی ہوتی ہے، حدیثوں کی شرح جیسے میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں یہ کرنی پڑتی ہے، تب یہ سمجھ لیجیے اگر آپ تفسیر قرآن کو تفسیر کے ساتھ اچھی طرح پڑھ کے سمجھ رہے ہیں، حدیث کو شرح کے ساتھ پڑھ کر آپ نے اچھی طریقے سے اس کو سمجھا ہے، تو پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے سمجھ کر قرآن و حدیث کو پڑھا ہے، ورنہ صرف ترجمہ کر لینا سمجھنا نہیں ہے، کیونکہ اس سے مکمل بات اور مکمل مفہوم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم عوام گزارش کریں گے کہ صرف ترجمہ قرآن کبھی بھی نہ پڑھیں، آپ اس کے ساتھ تفسیر بھی پڑھیں۔ اسی طرح صرف حدیثیں کبھی نہ پڑھیں بلکہ ان کے ساتھ تفسیر بھی، شرح بھی ملائیں، تو پھر آپ کو صحیح مفہوم حاصل ہوگا۔ بعض اوقات حدیث اور قرآن کا ظاہر کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، اس سے اگر آپ اپنی عقل پر، اپنی عقل کے زور پر یا عقل کے استعمال سے کوئی نتیجے مرتب کریں گے تو بعض اوقات وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصود کے خلاف چلے جائیں گے، یا وہ مفہوم حاصل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کہنا چاہتے ہیں۔ یہ وہی جانتے ہیں کہ جو تفاسیر پڑھتے ہیں یا احادیث کی شرح ان کے پیش نظر ہوتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ بظاہر کچھ اور مفہوم آ رہا ہوتا ہے، مقصود کچھ اور ہوتا ہے، اس لیے اچھی طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو قرآن پاک جلدی جلدی پڑھنا یہ کوئی کمال نہیں ہے بلکہ سمجھ کے پڑھنا کمال ہے۔ اب اس سے وہ ہمارے بھائی ذرا درس حاصل کریں، خصوصاً سب سے پہلے میں لے لیتا ہوں بڑی بوڑھیوں کو کہ جو قرآن پاک لے کے بیٹھ جاتی ہیں، ایک تو وہ زبان سے نہیں پڑھتی ہیں، پہلی بات تو یہ۔ ہمارے اکثر ایسے ہوتے ہیں جو مطلب بزرگ ہوتے ہیں، زبان بند ہے، آنکھوں سے پڑھ رہے ہیں خالی۔ یاد رکھیے کہ جہاں بھی احادیث میں آیا کہو یا پڑھو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے کہو، اتنی آواز سے پڑھو کہ آپ کے اپنے کان کم از کم آپ کی اپنی آواز کو سن لیں، یعنی کم از کم آپ کے کان اپنی آواز کو سنیں، یہ پڑھنا کہلاتا ہے۔ اور یاد رکھیں جہاں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے ساتھ کسی فضیلت کو مقید کر دیا، مثلا سورۃ الملک پڑھو گے مغرب کے بعد، جس نے یا رات میں سورۃ الملک پڑھی تو یہ سورہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس شخص کے لیے سفارش کرے گی۔ تو یہاں پڑھنے سے مراد یہی ہے کہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ اپنے کان سنیں، ورنہ آپ ویسی نظر سے پڑھ رہے ہیں، دل میں پڑھ رہے ہیں، اس دل میں پڑھنے کا ثواب ضرور ہوگا، انگلی رکھی ہوئی ہے اس کا ثواب شاید آپ کو حاصل ہو جائے قرآن چھونے کا، لیکن جو پڑھنے کے فضائل ہیں وہ آپ کو حاصل نہیں ہوں گے، کیونکہ پڑھنا تو متحقق ہوا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ایک تو یہ ہماری جو بزرگ خواتین اگر سماعت فرما رہی ہیں، ہماری بزرگ نانیاں ہیں، دادیاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ اپنے کان سنیں۔ ایک تو یہ خرابی، دوسرا پھر اسپیڈ، اتنی تیز تیز پڑھتی ہیں عورتوں کو، تو مجھے بس اللہ تعالیٰ ان پہ خاص اپنی رحمت برکت نازل فرمائے، یوں یوں تیز 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 تیز، ایک صفحہ ختم ہو گیا، دوسرا صفحہ ختم ہو گیا۔ خصوصاً ان کو جب قرآن خوانیوں میں بیٹھ کر دیکھیں، شاید ان کو جلدی ہوتی ہے کہ یہ ختم ہو اور ہماری گفتگو کا وہ سلسلہ سٹارٹ ہو جس کی تیاری ہم گھر سے کر کے چلی تھی۔ یعنی اگرچہ وہ قرآن پڑھنے کے لیے جمع ہوئی ہیں لیکن پتہ ہوتا ہے کہ فلاں بھی آ رہی ہے، تو آپ چلو اسے گھر کے حالات پتہ کریں گے، ساس کیسے چل رہی ہے، شوہر کیسے چل رہا ہے، نندوں نے کیسا تنگ کر رکھا ہے، اور تم چھل فریب کیا کر رہی ہو اپنی ساس کے خلاف اور نندوں کے خلاف۔ بس جلدی جلدی قرآن پڑھا۔ بعض تو ایسی بھی ہوتی ہیں کہ دو سائڈ ایک ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں، ایک اپنی فل اسپیڈ میں سپرمین بن کے، سپر وومین بن کے وہ ختم کر لیتی ہے، پھر دوسرے سے کہتی ہے کہ تھوڑا میرا ساتھ دینا، وہ ایک صفحہ یہ پڑھیں گی، ایک صفحہ وہ پڑھ رہی ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، اس کو ہرگز ایسا نہ کیا کریں، کیونکہ اگر آپ نے ایک صفحہ ختم کیا مثال کے طور پر، اگلا صفحہ پلٹا، اب یہ والا صفحہ ان کی باری ہے، یہ والا صفحہ آپ کی باری ہے، آپ نے پچھلا صفحہ ختم کر کے جب یہ ایک صفحہ چھوڑ کے اگلے صفحے پر آئیں گی اور اس مضمون کو پڑھیں گی تو بعض اوقات اس سابقہ صفحے کا مضمون اور اس صفحے کا مضمون ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ پیچھے والا جو آیات پڑھ رہی تھی وہ مومنین کے لیے تھا، بالفرض کر لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنین کی یہ نشانیاں ہیں
اب ہونا چاہیے تھا آگے کہ یہ جنت میں جائیں گے، لیکن جب آپ نے اگلا صفحہ پڑھا تو لکھا تھا یہ جہنم میں جائیں گے۔ تو جب آپ ان دونوں آیات کو ملا دیں گے تو یوں نتیجہ نکلے گا یہ مومنین کی شان ہے اور یہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ کیوں ایسا آ جائے گا؟ اس لیے کہ آپ نے یہ صفحہ چھوڑ دیا۔ اس صفحے میں ہو سکتا ہے کفار کے بارے میں بیان شروع ہو گیا تھا، اور کفار کا بیان کر کے پھر اس پہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، یہاں پہ یہ آیت آئی کہ ان کفار کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یوں ہوتا ہے بعض اوقات اگر آپ درمیان کی آیات چھوڑ دیتے ہیں اور جو پیچھے والی اور آگے والی ملا دیتے ہیں تو ان کا مفہوم ایسا بن جاتا ہے کہ جو بہت خطرناک قسم کا ہوتا ہے، بعض اوقات کفر تک ہو جاتا ہے، اللہ کی شان کے خلاف کوئی بات آ جاتی ہے۔ اس لیے ذرا توجہ کرنی چاہیے اور ترتیب سے قرآن پڑھنا چاہیے۔ تو اتنی تیزی سے قرآن مطلوب ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ ایسے حافظ قرآن ہوتے ہیں بعض، یہ ختم وغیرہ پر جاتے ہیں، یہ بھی بہت تیز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح تراویح کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں خوش الہان کو بعد میں دیکھتے اور صحیح قرآن پڑھنے والے کو بعد میں دیکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ ایک سپارہ کتنی دیر میں ختم کرو گے، بس یہ بتاؤ۔ تو اگر وہ کہتا ہے کہ جی میں ایک سپارہ 5 منٹ میں ختم کر لیتا ہوں، 7 منٹ میں ختم کر لیتا ہوں، ہم کہتے ہیں یہ ملا ہے نا آدمی۔ اب وہ پڑھتا ہے ایسا تیز 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 تیز، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا پڑھ رہے ہیں، بس آواز آتی یعلمون تعلمون، تو یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا جو آخری ورڈ ہوتا ہے، باقی وہ سپیڈ دھنا دھن دھنا دھن پڑھ رہے ہیں، اور جلدی جلدی رکوع سجود کیے جی 20 رکعتیں پوری ہو گئی، اور مقتدی بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار اب یہ 15 منٹ میں حضرت نے فارغ کر، واہ سبحان اللہ، یہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں اتنی تیزی کے ساتھ اگر کوئی حافظ قرآن پڑھتا ہے کہ لفظ چب جاتے ہیں، مکمل طور پہ ادا نہیں ہوتے، ایسا قرآن پڑھنا گناہ ہے، اور جو ایسے پڑھنے والے کو سامنے کھڑا کرے گا وہ سب بھی گناہ گار ہیں۔ اس لیے جب آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو اسے بوجھ سمجھ کے اپنے کندھے سے اتارنے یا معذاللہ پھینکنے کی نیت نہ کریں کہ بس جلدی سے اس بوجھ سے باہر آئے۔ یہ میں نے آپ کو بارہا کہا کہ جو ہم عبادت ادا کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک طرح کی چیک ہیں جو میدان محشر میں ہم پیش کر کے کیش کروائیں گے، اور اس کا بدلہ بہت زبردست ملے گا۔ اور اگر یہی چیک غلط بھر دیا گیا، جیسے کچھ سائن غلط ہو جاتا ہے، کاٹا پیٹا ہو گیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیش نہیں ہو پاتا۔ اسی طریقے سے اگر ہم عبادات کو غلط طریقے سے ادا کرتے ہیں، جلدی جلدی بس ادا کر لی، وقت بچ جائے ہمارا، عبادت چاہے صحیح طرح ہو یا نہ ہو، تو میدان معاشر میں اس کا وہ بدلہ نہیں ملے گا جو ہم سوچ رہے ہیں یا جو قرآن اور حدیث میں فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اس لیے تیزی کے ساتھ قرآن پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ رمضان میں 4 قرآن ختم کروں گا، 5 قرآن ختم کروں گا، 6 قرآن ختم کروں گا، اور تیز 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 پڑھ کے آپ نے کر لیا، کوئی کمال نہیں۔ آپ چاہے پورے رمضان میں 1 سپارہ ختم کریں، ہمارا آپ کو مشورہ ہے ترجمے سے پڑھیں، تفسیر سے پڑھیں، بالکل سلو سلو پڑھیں۔ یہ ایک انشاءاللہ آپ کا سپارہ ان 10 سپاروں پر بھاری ہے، 10 قرآن پر بھاری ہوگا کہ جو آپ نے تیزی کے ساتھ پڑھے، نہ سمجھا نہ کچھ، لفظ چب رہے ہیں، خود نہیں سمجھ میں آ رہے میں کیا بول رہا ہوں، تو یہ اس کا ثواب اتنا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔